آج کل نا میرے اوپر فیس بک پہ یوٹیوب پہ پیسے کمانے کا الزام بہت لگ رہا ہے, اتنے کروڑوں روپے کما رہے ہیں, اتنے کروڑوں روپے کما رہے ہیں. میں کبھی کوشش کرتا ہوں اپنی تعریفیں نہ کروں میں بیٹھ کے, لیکن بعض لوگ الزامات لگاتے ہیں تو پھر اس کی نفی میں تعریف کرنی پڑتی ہے اپنی, تو یہ اللہ تعالیٰ کروا دیتا ہے جبرن قہرن. وہ گن پوائنٹ پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے بارے میں وضاحت کریں. پہلے بھی ہوتے تھے یہ, چند لوگ کرتے تھے, اب تو ایک پورا پروپیگنڈے کے تحت جب کسی کو الزام کے لیے کچھ نہیں ملتا نا تو پھر یہ کہ چندے سے پیسہ کما رہے ہیں, پھر یوٹیوب سے پیسہ کما رہے ہیں, اور فلانی جگہ سے پیسہ کما رہے ہیں, یہ مولوی پیسوں کے لالچی ہوتے ہیں. تو اس لیے میں 2-3 جملوں میں ایک وضاحت کر دوں کہ میں اس وقت الحمدللہ جتنا پیسہ کما سکتا ہوں نا, آپ کے خواب میں بھی آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے جتنا مجھے میرے پاس کمانے کی ابھی اس شہرت کے بعد جو طاقت ہے, پھر بھی نہیں کما رہا. سمجھ رہے ہو؟ مجھے جو اللہ نے رزق دیا نا وہ میری چاہت کے بغیر, اور میں رزق کے آگے آگے اور رزق میرے پیچھے پیچھے, اس طرح سے مجھے مل رہا ہے. اپنی محنت, اپنی سوچ, بلکہ یہاں تک کہ رزق نہ کمانے کی پوری کوشش, جس کو حماقت کہتے ہیں. میرا جب بزنس, ابھی تو میں نے وہ ختم کر دیا, ابھی پرسوں ہی ختم کیا, تو اب مجھے بتانے میں کوئی حرج نہیں. میرا شہد کا بزنس ہے تقریباً 15-16 سال سے. میں اگر اپنی کمپنی کا نام یہاں ممبر پہ بیٹھ کے ایک دفعہ اناؤنس کر دیتا کہ یہ میرا شہد ہے, یہ میری شہد کی بوتل ہے, ممبر پہ نہ کرتا, یوٹیوب چینل پہ اناؤنس کر دیتا, آپ کیا سمجھتے ہو کہ کم سیل ہوتی منتھلی؟ بولو نا. 15 سال سے, اب میں نے ختم کر دیا تو اب میں اناؤنس کر رہا ہوں. ختم کیوں کیا وہ بچاؤں گا وجہ میں, چل نہیں رہا. جن کو بھی میں نے دیا انہوں نے کہا اس پہ آپ اپنا نام ڈالو کہ مفتی طارق مسعود صاحب کا شہد ہے. میں نے کہا میں اپنے نام کا منجن بولو نہیں بیچوں گا. 15 سال سے مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پہ اپنا فون نمبر ڈال دو. ایک دفعہ اسٹیکر چھپے تو اس پہ میرا فون نمبر ڈال دیا کہ تاکہ لوگوں کو یقین آئے مفتی صاحب کا شہد ہے. میں نے وہ سارے اسٹیکر جلوائے ہیں, ضائع کروائے ہیں کہ میں نے کہا اگر یہ شہد کا کام میں پہلے کر رہا ہوتا نا اور پھر مشہور ہو جاتا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلے کر رہا ہوتا اپنے نام سے, پھر بعد میں میرا نام بے شک مشہور ہو جاتا, لیکن یہ تو میں بہت پہلے سے کر رہا ہوں. نام اب میرا مشہور ہوا دین کی وجہ سے. اب میں اگر اس کے نام کا میں لیبل لگا کے شہد بیچوں گا تو شہرت دین کے ذریعے ہوئی ہے, اور وہ شہرت پیسہ کمانے کا ذریعہ بنے گی. یہ جائز ہے مگر غیر اخلاقی ہے. مجھے یہ کام غیر اخلاقی لگتا ہے. میں کروڑوں روپے چھاپ سکتا ہوں. آپ کہہ سکتے ہیں ممبر پہ اعلان نہ کرتا, میں ایک الگ شارٹ کلپ بنا دیتا, اپنے چینل پہ ڈال دیتا, یہ میرا شہد ہے اور یہ ایک دم بالکل خالص شہد ہے, تو جو حضرات خریدنا چاہیں اس نمبر پہ رابطہ کریں. اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے بولو نا, 2 منٹ لگتے ہیں. مجھے شرم آ رہی ہوتی کسی بندے کو کھڑا کر دیتا کہ یار یہ کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو بتا دو یہ مفتی طارق مسعود صاحب کی کمپنی ہے اور یہ ان کا شہد ہے. دے دنا دن بکنا شروع ہوتا. وہ ہمیں اللہ نے پیسہ کمانے کے ذرائع, جو لوگ ہم پہ اعتراض کر رہے ہیں نا کہ یہ مولوی لوگ لالچی ہوتے ہیں, ہمارے پاس جو وسائل اور ذرائع اس وقت ہے نا وہ آپ کی سوچ سے بھی بہت زیادہ ہیں. اس سے بھی آگے کی بات سنیں. مجھے تو خدا کی قسم ڈر لگ رہا ہے یہ الفاظ کہتے ہوئے کہ اللہ کہے گا بیٹھ کے یہاں اپنی تعریفیں کر رہا ہے, لیکن مجبور کرتے ہیں لوگ اپنے بارے میں بتانے پر, کیونکہ ہماری بدنامی نہیں ہو رہی. سب علماء کی پر انگلیاں اٹھاتے ہیں لوگ, ابے یہ دوسروں کے لیے اصول کچھ اور, اپنے لیے اصول کچھ اور, یہ چندے کرتے ہیں اور نوٹ چھاپتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں. تو آپ کو اگر آپ کسی تاجر سے پوچھو کہ برانڈ کی جو ویلیو ہے نا تجارت میں, نام کی جو ویلیو ہے, لوگ نام خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے پاس آج سے نہیں کئی سالوں سے تاجر لوگ آئے ہیں جن کے کروڑوں کے بزنس ہیں کہ مفتی صاحب صرف اپنا نام استعمال کرنے دے دو, آپ کا اتنا شیئر اور اتنا % پروفٹ آپ کو گھر بیٹھے ملے گا. مجھے کیا جا رہا تھا کہ میں ان کو بول دوں T. استعمال, یہاں تک کہا کہ ہم T. کے نام سے کمپنی بنائیں گے. نہیں, یہ بات میرا خیال ہے سمجھ میں, کہ صرف نام استعمال کرنے دیں, MTM نام استعمال کرنے دیں, مفتی طارق مسعود, یہ نام آپ ہمیں استعمال کرنے دیں. تو میں نے کہا کیا ہوگا, کہہ رہے ہیں سارا کام. میں نے کہا بھائی میرے پاس تو بزنس کا ٹائم نہیں. کہہ رہے نہیں, سارا کام ہمارا ہوگا, 50% آپ کو ملے گا گھر بیٹھے. تو یہ کوئی گولے گنڈے والے نہیں آئے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ وہ لوگ ہیں جن کے کروڑوں کے بزنس ہیں. تو میں بیٹھے بیٹھے کروڑ پتی ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟